السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے کمپیریزن آف ہابس، لاک اینڈ روسو فلاسفی۔ اس ٹاپک میں ہم جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو ہابس، لاک اور روسو جو تین فلاسفر ہیں، سوشل کنٹریکٹر جن کو کہا جاتا ہے، ہم ان تینوں کی فلاسفی کا کمپیریزن کریں گے، اور یہی کوسچن جو ہے اکثر پوچھا جاتا ہے ان کے کمپیریزن کا۔ تو کانٹینٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ دونوں کس طرح سے، تینوں آپس میں کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں، کس طرح سملیرٹیز ہیں ان کی۔ تو ہم ان کی فلاسفی کے مختلف پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ کہاں پر یہ سملر ہیں، کہاں پر ڈفرینس لائے کرتا ہے ان میں۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو مل جائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ان کے کمپیریزن کو۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے کانسیپٹ آف اسٹیٹ آف نیچر کے اسٹیٹ آف نیچر کے حوالے سے تینوں فلاسفر کی کیا فلاسفی رہی ہے۔ تو اسٹیٹ آف نیچر کہتے ہیں وہ والی اسٹیٹ آف نیچر سے مراد وہ ہے کہ جب انسان اسٹیٹ وجود میں نہیں آئی تھی تو انسان جس اسٹیٹ کے اندر رہ رہا تھا، جب انسان پیدا ہوا تھا تو اس کی جو اسٹیٹ، جس جگہ پہ وہ رہ رہا تھا اور جس انوائرمنٹ میں رہ رہا تھا، تو اس کو جہاں پر کوئی لاز نہیں تھے، کوئی اس طرح کی، تو اس کو اسٹیٹ آف نیچر کہا جاتا ہے۔ تو اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں تینوں فلاسفرز نے کیا کہا ہے، تو سب سے پہلے ہم ہابس کو دیکھتے ہیں۔ ہابس کے نزدیک جو اسٹیٹ آف نیچر تھی، اس میں انسان انتہائی سیلفش قسم کا آدمی تھا۔ یہ صرف اپنے سیلفش انٹرسٹ کو دیکھتا تھا، جو چیز اس کے سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہی ہو وہ اس کو اچیو کرتا تھا، چاہے اس کو اس کے لیے فیئر مین اڈاپٹ کرنے پڑے یا اس کو بیڈ مین اڈاپٹ کرنے پڑے۔ انسان اسی وقت اچھا ہوتا تھا جب اس کو اچھا کرنے کے لیے پے کیا جاتا تھا، یعنی اس کو اچھا ہونے میں جب اس کا انٹرسٹ ہوتا تھا تو وہ اس ٹائم اچھا ہوتا تھا، تو جب برا ہونے میں اس کا انٹرسٹ ہوتا تھا وہ برا ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان انتہائی ایگو سینٹرک اور سیلفش قسم کا انسان تھا اسٹیٹ آف نیچر کے اندر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو انسان کی جو نیچر پریڈکٹ کی ہے اسٹیٹ آف نیچر کے اندر، وہ انتہائی بیڈ تھی۔ اس کے مقابلے میں ہم جان لاک کو دیکھتے ہیں کہ لاک اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ لاک کے نزدیک مین جو تھا، جو اسٹیٹ آف نیچر تھی، وہ انتہائی پیسفل تھی، ٹھیک ہے، جبکہ لاک کہہ رہا تھا کہ اس میں لڑائی جھگڑا تھا، کیونکہ انسان ایگوئسٹک تھا، جو اسٹرانگر تھا وہ ویکر کو جو ہے مار کے اپنا اس کی چیزیں لے لیتا تھا۔ تو مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ تھا اسٹیٹ آف نیچر جو ہابس نے دی ہے۔ لاک کے نزدیک اسٹیٹ آف نیچر بڑی پیسفل تھی، مین بڑا سیلفش نہیں تھا بلکہ کوآپریٹو قسم کا تھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کرتے تھے، اور اس ٹائم جو لاز تھے وہ لاز آف نیچر تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لاک نے جو پریڈکٹ کی ہے ہیومن کی، وہ اچھی نیچر پریڈکٹ کی ہے، جبکہ لاک نے جو ہابس تھا اس نے ایک بری نیچر پریڈکٹ کی ہے۔ اب روسو کی طرف چلتے ہیں۔ روسو نے بھی ایک گڈ ہیومن نیچر پریڈکٹ کی ہے لاک کی طرح، لیکن ہابس کی طرح نہیں۔ ہابس نے بری نیچر کی ہے، جبکہ لاک اور روسو نے اچھی نیچر ہیومن کی پریڈکٹ کی ہے اسٹیٹ آف نیچر کے اندر۔ اس نے کہا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر جو انسان تھا وہ انتہائی پیسفل تھا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ کوئی ڈیتھ بھی ہوتی ہے، اس لیے جو ڈیتھ کا فیئر ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں تھا۔ جس کو جہاں جگہ ملتی تھی وہ وہیں رہ لیتا تھا، اور کوئی اس کا مائٹ اینڈ رائٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ جس کو جہاں پر بھی پیدا ہوتا وہ جگہ ادھر رہ لیتا، پھر وہاں سے وہ نقل مکانی اگر کرنا چاہے تو جہاں جگہ ملتی اس کو وہاں رہ لیتا تھا، کوآپریٹو بھی تھا، ایگوئسٹک نہیں تھا جس طرح ہابس نے کہا۔ تو یہ اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں جہاں جو ان کا ڈفرینس تھا تینوں فلاسفرز کا، اور جو سملیرٹیز تھے میں نے آپ کو بتا دی۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے نیچرل رائٹ۔ نیچرل رائٹس کا مراد یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوا تھا، جو اسٹیٹ آف نیچر تھی، تو اس اسٹیٹ آف نیچر جو قدرت کی طرف سے جو رائٹس انسان کو ملے ہوئے ہیں، اس رائٹس کے بارے میں نیچرل رائٹس، جب کوئی اس طرح ریٹن لاز نہیں تھے تو اس ٹائم جو لاز ایگزسٹ کر رہے تھے وہ لاز آف نیچر تھے۔ تو ان کے بارے میں تینوں فلاسفر کا کیا کانسیپٹ ہے، تو ہابس کے نزدیک جو نیچرل رائٹ تھے وہ بیسڈ اپان پاور تھے، یعنی ہابس کے نزدیک کوئی رائٹ تھا ہی نہیں، بلکہ جس کو
اور جو پاورفل ہوتا تھا وہی اسی کے رائٹس ہوتے تھے. وہ جا کے غریب آدمی جو غریب ہوتا یا جو ویکر ہوتا اس سے لڑ جھگڑ کے اس کی ساری چیزیں لے لیتا تھا، اس کے پاس جو ہوتا وہ لے لیتا. تو ہابس کے نزدیک کوئی نیچرل رائٹس نہیں تھے، بلکہ مائٹ اینڈ رائٹ کا کانسیپٹ تھا. جو پاورفل تھا وہی پاورفل ہوتا تھا، اسی کے رائٹس ہوتے تھے، باقی کسی کے رائٹس نہیں ہوتے تھے. اس کے مقابلے میں جو جان لاک ہے وہ نیچرل رائٹس کو بڑا ڈیفینڈ کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ انسان کو کہ جو 3 سب سے بڑے نیچرل رائٹ جو نیچر نے انسان کو دیے ہیں وہ وہ رائٹ آف لبرٹی ہے کہ انسان آزاد ہے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا رائٹ آف لائف ہے کہ اس کو جینے کا حق ہے، یہ اس کو نیچرل قدرت نے یہ حق دیا ہے. اور رائٹ آف پراپرٹی ہے کہ انسان کو یہ حق ہے کہ وہ ایک خاص اماؤنٹ میں جو ہے ایک خاص کوانٹٹی میں، بلکہ جتنی اس کی وہ محنت کرتے ہیں اتنی پراپرٹی رکھ سکتا ہے. تو لاک کے نزدیک یہ 3 جو رائٹ ہیں یہ ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ نیچر نے دیا انسان کو، اور یہ رائٹ بڑے ہی ضروری ہیں انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. جبکہ ہابس کے نزدیک انسان کا کوئی رائٹ نہیں تھا اسٹیٹ آف نیچر کے، بلکہ جو پاورفل تھا وہی پاورفل تھا، اور ویکر کے کوئی رائٹ نہیں تھے. جبکہ جان لاک کہتا ہے کہ سب کو اسٹیٹ آف نیچر کے اندر سب کو اسٹیٹ آف نیچر کی وجہ سے جو تھے وہ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کا حق تھا، جبکہ ہابس کے نزدیک کوئی رائٹ نہیں تھا. اس کے مقابلے میں جو روسو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مین واز فری ان اسٹیٹ آف نیچر، کہ انسان ایک آزاد پیدا ہوا ہے فری اسٹیٹ آف نیچر میں، اور ہر ایک کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. تو روسو بھی جو ہے جان لاک سے اس بات میں ایگری کرتا ہے، لیکن جو لاک ہے وہ 3 رائٹس دیتے ہیں، جبکہ روسو کہتا ہے جتنے بھی رائٹ تھے ہر طرح کے رائٹ میں انسان برابر تھا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پاورفل تھا تو اسی کے صرف رائٹ تھے، جیسا کہ ہابس نے بیان کیا. اور ویکر کا یہ کہتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہو گیا تو اس لیے ہر ایک کے رائٹس بھی ایکول تھے. تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا ان کا ڈفرنس کہ نیچرل رائٹس کے اوپر تینوں فلاسفرز کیا کہتے ہیں. اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے سوشل کانٹریکٹ، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب ان تینوں فلاسفر کو سوشل کانٹریکٹر کہا جاتا ہے. سوشل کانٹریکٹر سے مراد یہ ہے کہ تینوں فلاسفرز کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ جو وجود میں آئی ہے وہ اس طرح سے وجود میں آئی ہے کہ اس ٹائم لوگ جو تھے انہوں نے آپس میں ایک کانٹریکٹ کیا، اور کانٹریکٹ کر کے انہوں نے اپنے رائٹ سرنڈر کیے اور اسٹیٹ وجود میں آئی ہے. تو اس سوشل کانٹریکٹ تینوں نے سوشل کانٹریکٹ دیا، لیکن ان تینوں کے سوشل کانٹریکٹ اپنا اپنا سوشل کانٹریکٹ تھا. اب تینوں کے سوشل کانٹریکٹ میں کیا ڈفرینسز تھے اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. ہابس کا جو سوشل کانٹریکٹ تھا وہ ایک یونیلیٹرل کانٹریکٹ تھا، جس میں ساورن پارٹ نہیں تھا، اس کے کانٹریکٹ تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہابس کا سوشل کانٹریکٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہابس کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی اسٹیٹ آف نیچر میں لوگ تھے وہ جمع ہوئے ہیں، جمع ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو رائٹ ہے گورن کرنے کا ہم ایک بندے کو سرنڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو بندہ خود تھا جن کو انہوں نے رائٹ سرنڈر کیے ہیں وہ اس کانٹریکٹ کا پارٹ نہیں تھا، بلکہ صرف وہی لوگ جنہوں نے اس کو سرنڈر کیے ہیں اپنے رائٹ سارے کہ وہ ہمیں گورن کرے گا، وہ اس کا پارٹ ہے. تو ہابس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ اس کو یونیلیٹرل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، جس میں ساورن جس کو انہوں نے پاور سرنڈر کی ہے وہ پارٹ نہیں تھا. ہابس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے نہیں کہا ان کو کہ تم مجھے پاور سرنڈر کرو، بلکہ یہ لوگ خود ایگری ہوئے کہ ہم اس کو پاور سرنڈر کرتے ہیں. انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیا، اور اس کانٹریکٹ کا ساورن پارٹ نہیں ہے، ساورن جو ہے وہ ابو دا ایگریمنٹ ہے. تو اس کے جو کانٹریکٹ ہے وہ یونیلیٹرل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، جس میں ساورن پارٹ نہیں تھا. اس کے برعکس جو لاکین کانٹریکٹ تھا وہ بائیلیٹرل تھا، جس میں لوگوں نے جو کانٹریکچول رائٹس دیے اس میں جو دونوں پارٹیز جو کانٹریکٹ کے اندر شامل ہوئی وہ دونوں اس کے کانٹریکٹ کا پارٹ تھی. مطلب لوگ بھی پارٹ تھے اور لوگوں نے جس کو پاور سرنڈر کی وہ بھی اس کا پارٹ تھے. لیکن ہابس کے سوشل کانٹریکٹ میں لوگوں نے اپنی ساری کی ساری جتنی بھی اپنی پاور تھی وہ سرنڈر کی ہے، لیکن لا کے کانٹریکٹ میں لوگوں نے ساری پاور سرنڈر نہیں کی، کچھ پاور سرنڈر کی ہیں. اور اس کانٹریکٹ کا پارٹ وہ بھی تھے، لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی پاور سرنڈر کی ہے، اور جس کو پاور سرنڈر کی گئی ہے وہ بھی اس کا پارٹ تھے. تو لاک کا جو سوشل کانٹریکٹ تھا یہ بائیلیٹرل تھا، یونیلیٹرل ہابس کی طرح نہیں تھا. جو روسو کا کانٹریکٹ تھا یہ 2 طرح کا کانٹریکٹ تھا. روسو کا کانٹریکٹ سنگل کانٹریکٹ نہیں تھا اوپر والے دونوں کی طرح، اس میں 2 کانٹریکٹ ہوئے.
سب سے پہلے روسو کا کہنا ہے کہ انسان نے سب سے پہلا کانٹریکٹ جو کیا وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا۔ پرسنل کیپیسٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کمیونٹی میں 10 لوگ رہ رہے ہیں تو ہر بندے نے دوسرے بندے کو کہا ہے کہ یار میں اپنا گورن کرنے کا رائٹ تمہیں سرنڈر کرتا ہوں، اس نے دوسرے بندے نے واپس اسی بندے کو کہا میں بھی اپنا گورن کرنے کا رائٹ تمہیں سرنڈر کرتا ہوں، اور اس طرح سارے بندوں نے ایک دوسرے کو کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سب سے پہلا انڈیویجول کانٹریکٹ ہوا پرسنل کیپیسٹی میں۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے، ٹھیک ہے، اکٹھے ہو کے سارے کھڑے، ایک ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا رہا کہ میں اپنا سرنڈر کرتا ہوں رائٹ سب کو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ایک کولیکٹیو کانٹریکٹ بھی ہوا جس کو اس نے کارپوریٹ کانٹریکٹ کہا کہ سب کو سرنڈر کیا۔ پہلے انڈیویجول کانٹریکٹ ہوا جس میں ایک ایک بندے نے ایک دوسرے کو کہا، اور پھر ایک مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا رہا کہ میں سب کو سرنڈر کرتا رہا ہوں۔ تو لاک روسو کا جو کانٹریکٹ ہے یہ ڈبل کانٹریکٹ ہے، باقیوں کی طرح سنگل کانٹریکٹ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہابس کا ہم نے ڈسکس کیا، اس کا کانٹریکٹ یونیلیٹرل تھا، لاک کا بائیلیٹرل تھا۔ ہابس کے کانٹریکٹ میں ساری پاور سرنڈر ہوئی، لاک کے کانٹریکٹ میں کچھ پاور سرنڈر ہوئی۔ اس کے ساتھ جو روسو کا کانٹریکٹ تھا اس میں انڈیویجول نے 2 طرح کے کانٹریکٹ کیے، ایک پرسنل کیپیسٹی میں کیے اور دوسرا جو تھا اس نے کارپوریٹ کیپیسٹی میں کیے۔ تو یہ ڈفرنس آ گیا ان کا سوشل کانٹریکٹ میں۔ اب ہم اگلا ڈسکس کرتے ہیں کہ ساورنٹی کے اوپر انہوں نے کیا کہا۔ ساورنٹی کہتے ہیں the power absolute power of the state that is exercised over its citizen، کہ اسٹیٹ جو ہے اپنے پاور، جو اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے اس کو جو ایکسرسائز کرتی ہے اپنے سٹیزن کے تھرو، وہ کس طرح سے ساورنٹی، اس کو ساورنٹی کہتے ہیں کہ وہ جو پاور ایکسرسائز کی جاتی ہے اسٹیٹ جو اپنے سٹیزن کے اوپر ایکسرسائز کرتی ہے۔ تو ساورنٹی کے اوپر یہ تینوں فلاسفرز کیا کہتے ہیں؟ ہاؤس ساورنٹی کے اوپر کہتا ہے کہ جو ساورنٹی ہے، جو پاور ہوگی اسٹیٹ کی، یا جو ساورن ہوگا، مطلب انہوں نے ابھی کانٹریکٹ کیا، کانٹریکٹ میں لوگوں نے، ہاؤس کے معاملے میں لوگوں نے اپنی ساری پاور ایک بندے کو سرنڈر کر دی جس کو اس نے ساورن کہا۔ اب اس کے ساورن کا کانسیپٹ اس نے کیا دیا کہ اس کے پاس جو پاورز ہوں گی ساورن کے پاس وہ کیسی ہوں گی، ساورنٹی اس کے پاس کس طرح کی ہوگی۔ ہاؤس نے کہا کہ اس کے پاس ان لمیٹڈ پاورز ہوں گی، انڈیویزیبل پاور ہوگی۔ ان لمیٹڈ کا مطلب ہے کہ فل پاور ہوگی، اس کے پاس کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہوگی اس کی پاور کی، اور انڈیویزیبل پاور ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی پاور کوئی لے گا یا یہ اپنی کوئی پاور کسی دوسرے بندے کو بھی دے گا، وہ بھی پاور ایکسرسائز کرے گا۔ تیسری بات ایبسولوٹ ہوگی، فل پاور اسی کے پاس ہوگی، اور تیسری اباؤ دا لا ہوگی، یعنی جو ساورن ہوگا وہ لا بنائے گا اور وہ لا لوگوں کے اوپر لگے گا، ساورن اپنے اوپر وہ لا نہیں لگائے گا، کیونکہ ساورن اس کانٹریکٹ کا پارٹ نہیں تھا۔ جب وہ کانٹریکٹ کا پارٹ نہیں تھا تو وہ لا اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ کانٹریکٹ میں شامل تھے ان کے اوپر اپلائی ہوگا۔ تو ہابس کے نزدیک ساورنٹی جو ہوگی، جو ساورن ہوگا وہ ان لمیٹڈ اس کے پاس پاور ہوں گی، انڈیویزیبل ہوگا اور اباؤٹ دا لا ہوگا اور ایبسولوٹ ہوگی۔ اس کے برعکس لاک کی جو ساورنٹی تھی، کیونکہ لوگوں نے کچھ رائٹ سرنڈر کیے تھے، سارے کے سارے رائٹ ہابس کے کانٹریکٹ میں سرنڈر نہیں کیے، اور ہابس کا کانٹریکٹ بھی جو تھا وہ بائیلیٹرل تھا، جس میں جس کو پاور سرنڈر کی گئی وہ بھی اسی کا پارٹ تھا۔ تو ہابس کے معاملے میں جو آپ نے ساورنٹی کا کانسیپٹ دیا، اس میں جو ساورن ہوگا اس کی پاور لمیٹڈ ہوں گی اور سبجیکٹ ٹو لا ہوگی۔ ہابس نے تو کہا کہ وہ ابو دا لا ہوگا، لیکن لاک نے کہا کہ سبجیکٹ ٹو لا ہوگا، یعنی اس کے اوپر بھی لا اپلائی ہوگا، اور اس نے جو ہے انڈیویجول کے رائٹس بھی دیے۔ لاک نے اس نے کہا کہ جو بیسک رائٹ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کے ہوں گے وہ انسان سے نہیں چھین سکتا اس کا ساورن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں آپس میں ڈفرنس ان میں آیا۔ تیسرا روسو کا کہتا ہے، روسو کے نزدیک جو ساورن کون ہے؟ لوگ ساورن ہے، جنرل ول ساورن ہے۔ روسو کے نزدیک جو ہے لوگ ساورن تھے، لیگل ساورن لوگ ہیں۔ لوگ جو ہیں، جو چیز لوگ ڈیسائیڈ کریں گے وہی بیسیکلی ساورنٹی کے اندر آتی ہے۔ لوگ بیسیکلی ساری پاور کس کے پاس تھی؟ لوگوں کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، وہی ساری پاور ایکسرسائز کریں گے۔ تو روسو کے نزدیک ساورنٹی کا کانسیپٹ تھوڑا مختلف تھا، ہابس کے نزدیک ان لمیٹڈ تھا اور لا کے نزدیک ریسٹرکٹڈ تھا، اور روسو کا جو کانسیپٹ تھا وہ لیگل ساورن کا تھا۔ نیکسٹ ہم ڈفرنس دیکھتے ہیں لبرٹی کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ لبرٹی یعنی آزادی کس طرح کی؟
تو ہابس کے نزدیک لبرٹی کسی بھی انسان کو یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس ٹائم دینی چاہیے جب ساورن چاہے گا، یعنی جن لوگوں نے کانٹریکٹ میں جس انسان کو پاور ٹرانسفر کی ہیں، اپنی سرنڈر کی ہیں، اگر وہ بندہ بعد میں چاہے گا تو لبرٹی دے دے، اگر وہ نہیں چاہتا تو ان کو کوئی لبرٹی نہ دے۔ تو یہ ہابس کے نزدیک ساورن پہ ساورن پہ منحصر ہے کہ وہ پاور ان کو لبرٹی کی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اس کے برعکس لاک کہتا ہے کہ لبرٹی جو ہے انسان کا نیچرل رائٹ ہے، یعنی قدرت نے اس کو یہ رائٹ دی ہے، تو کوئی ساورن اس پاور کو نہیں لے سکتا، وہ انسان کا رائٹ ہے۔ تو ہابس تو بڑا ایمفسائز کرتا ہے لبرٹی کے اوپر، جبکہ لاک جو ہابس ہے وہ ساورن کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لاک کہتا ہے کہ یہ انسان کا رائٹ ہے اور اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ روزو کے نزدیک لبرٹی دینی چاہیے، اگر اس ٹائم دینی چاہیے جبکہ لوگوں کے انٹرسٹ میں ہو، یعنی جنرل ول آف سوسائٹی کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے انٹرسٹ میں ہو کہ ان کو لبرٹی مل جائے اور لوگوں کو لبرٹی دینے کا فائدہ ہو رہا ہو تو تب لبرٹی دینی چاہیے، اگر لبرٹی سے نقصان ہو رہا ہو تو لبرٹی نہیں دینی چاہیے۔ تو تینوں یہاں مختلف لبرٹی کا کانسیپٹ دے رہے ہیں۔ ہابس کہتے ہیں لبرٹی ول ہوگی ساورن کی، اگر وہ دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کی مرضی۔ لاک کہتا ہے کہ بھائی یہ نیچرل رائٹ ہے اور یہ ضرور ملنی چاہیے انسان کو۔ روسو کہتے ہیں اگر سوسائٹی کے انٹرسٹ میں ہے لبرٹی دینا تو وہ دے دے، اگر اس کو نقصان ہے سوسائٹی کی تو وہ نہ دے۔ تو یہ میں نے آپ کو 5 ڈیفرنسز بتائے ہیں ان تینوں فلاسفرز کے ایک دوسرے کے ساتھ، کہاں پر یہ ڈیویٹ کرتے ہیں، مختلف آئیڈیالوجی تینوں نے دی ہوئی ہیں، کہاں ان کی سملیرٹیز آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔